وہ نہیں جانتا تھا کہ جزا نے تصویریں کہاں سے جمع کی تھی، کب اور کیسے۔ اس نے میشم کی اتنی ساری پکس لے ڈالی تھی، مگر اس کی جزا کا اس سے محبت کا انداز بھی سب سے جدا تھا۔ وہ جزا کے فون میں موجود ان تصویروں کو دیکھتا رہتا تھا۔ جزا کے جانے کے شروعاتی مہینوں میں جب اسے جزا سے دوری کا جان لیوا احساس بتحاشا ستانے لگتا تو وہ عالم دیوانگی میں خود کو جسمانی اذیتیں دینے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ہر وقت اس کے جنون کی زد میں گھائل رہتا تھا۔ کوئی دن ہی ایسا ہوتا تھا جب اس کا وہ دایاں ہاتھ بنا کسی بینڈیڈ کے نظر آتا تھا۔ جزا کی جدائی نے اس کی شخصیت کو عجیب دوہرا سا بنا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے خود کو ایسا نیند پہنچانی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے پاس اس کا وہ خاکی وجود اللہ کی امانت تھا۔ پھر بھی وہ خود کو تکلیف دیتا تھا، اور جب اس کا دل ذرا ہلکا ہوتا تھا تو وہ رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ جزا کی جدائی نے اس کی شخصیت کو واقعی عجیب دو رنگ کا کر دیا تھا۔ پہلے وہ جان بوجھ کر گناہ کرتا تھا اور بعد میں اللہ سے معافیاں مانگتا تھا۔ معمر سے لے کر محمود تک سب سے اسے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر یہاں آ کر وہ خود کو مجبور اور بے بس پاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے نانا جان اور اپنے بھائیوں کے مسلسل سمجھانے کے بعد بالآخر اس نے تسلیم کر ہی لیا تھا کہ یہ اس کے امتحان کا وقت ہے۔ اللہ کو اس کا امتحان لینا مقصود تھا۔ وہ لاکھ رو لیتا، چیخ لیتا، چلا لیتا، گریا کر لیتا، مگر جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ تبھی اس نے بھی کمر کس کے اس امتحان سے گزرنے کی ٹھان لی تھی۔ میشم کو اس کی محبت کے ذریعے آزمایا جا رہا تھا، اور وہ اس آزمائش میں کسی بھی طرح فیل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے 8 مہینوں سے وہ جزا کو ڈھونڈ تو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے گزرتے وقت کے ساتھ اس جدائی پر صبر کر لیا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، مگر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے گہری چپ کی ردا اوڑھ لی تھی۔ جزا سے دوری اس کے لیے موت تھی، اور جزا خود بھی یہ بات جانتی تھی۔ پھر بھی اس نے میشم کے لیے جدائی کی یہ سزا تجویز کی تھی۔ یوں اسے تڑپا کر درد دے کر اسے جزا کو خوشی مل رہی تھی۔ اگر جزا کو خوشی مل رہی تھی تو اس کی خوشی میں وہ بھی خوش رہنا چاہتا تھا، بھلے اس درد سے گزرتے گزرتے اس کی سانسیں ہی کیوں نہ تھم جائیں۔ 8 مہینے سے وہ نہیں جانتا تھا کہ جزا کہاں ہے، مگر اس کا دل کہتا تھا وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، سلامت ہے، کیونکہ جزا کو اگر بال برابر بھی تکلیف ہوتی تو وہ بھی سکون کے ایک سانس نہیں لیتا، یا اسے صبر آ جاتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر اس کی جزا مصیبت میں ہوتی یا اس کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میشم ابراہیم کی سانسوں اور دھڑکنوں کا ربط اس کے جسم کے ساتھ بحال رہتا۔ وہ زندہ سلامت تھا، سانس لے رہا تھا، جی رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی جزا بھی جہاں بھی تھی محفوظ تھی۔ بس اب تو اسے انتظار تھا اس لمحے کا جب جزا اس کے سامنے آ کر اس کی جان لیوا سزا ختم کرتی۔ اس لیے وہ انتظار کر رہا تھا، جزا کی واپسی کا انتظار، جو اس کا دل کہتا تھا کہ اب تو فیل زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ سر، میوزک آن کر دوں؟ یہ اس کے جونیئر آفیسر کامران کی آواز تھی، جسے سن کر میشم، جو سوچوں میں گم خاموشی سے جزا کا فون ہاتھ میں لیے اس کی پکس دیکھ رہا تھا، چونک کر کامران کو دیکھنے لگا۔ کامران میشم کے ساتھ ہی اسلام آباد جا رہا تھا۔ نہ، اوکے کر لو، منع کرتے ہوئے میشم کی نظر فون کی اسکرین پر چمکتی جزا کی خوبصورت پک پر تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والا اقرار میں بدل گیا تھا۔ فون کی اسکرین پر لگی پک جزا کی بارات کے دن کی تھی۔ اس پک میں کسی ماہر شاہکار کی ہاتھوں تراشی ہوئی کوئی بے حد حسین مورت لگ رہی تھی۔ میشم نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس حسین چہرے کو نگاہوں کے راستے دل میں اتارا اور فون بند کر کے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ دل چاہتے ہو یا جان چاہتے ہو، ہم سے بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ خود کے ہی اندر مر جائیں گے، غم نہ کبھی باہر لائیں گے، ہنستے ہنستے کر دیں گے یہ بھی ہونا اگر تم جدا چاہتے ہو۔ عشق ہمارا جگ سے جدا ہے، خوشیاں تمہاری ہماری وفا ہے، خوش قسمت اپنی پڑھ لی ہے ہم نے، تمہارے سوا نہ کچھ بھی لکھا ہے، مجرم ہم بھی بن جائیں گے دینا اگر تم سزا چاہتے ہو، ہنستے ہنستے کر دیں گے یہ بھی ہونا اگر تم جدا چاہتے ہو۔ گانے کے بول میشم کے دل کے ترجمان تھے۔ وہ اس وقت اسکائی بلو کوٹ، وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں اپنے بے حد حسین سراپے کے ساتھ خوشبوئیں بکھیرتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔
الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پہ ٹکائی ہوئی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا گوگل لگایا ہوا تھا۔ گوگل نے اس کی آنکھوں میں اترتے ہوئے کرد، نمی اور بے چینی کو چھپا کر اس کی ذات کا بھرم رکھا ہوا تھا، مگر سماعتوں میں گونجتا گانے کا لفظ اس کے دل پہ ثبت ہو رہا تھا۔ گانا شروع ہو کر ختم ہو گیا تھا اور ان الفاظ کے سحر میں جیسے کھو کر رہ گیا تھا۔ کامران، یہ سانگ دوبارہ پلے کرو، اس نے گانا ختم ہوتے ہوئے ظاہر باہر دیکھتے ہوئے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا تھا، اور اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس موجود کامران نے چونکتے ہوئے گردن موڑ کر بے یقینی سے میشم کو دیکھا تھا، جو ہنوز ونڈو سے باہر دیکھتا ہوا باہر کے نظاروں میں گم تھا۔ کامران جانتا تھا کہ میشم کو میوزک وغیرہ سے شدید قسم کی الرجی تھی، مگر اس وقت خود اس سے سانگ سننے کی فرمائش کر رہا تھا۔ کامران نے کندھے اچکاتے ہوئے سانگ کو ریوائنڈ کر دیا۔ ہم تو بنے ہیں تمہاری ہی خاطر، تمہاری ہی کام تو آئیں گے آخر، ہم میں تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم کہو بس وہی صحیح ہے، حق میں ہمارے شوق سے کر دو، اگر نہ کرنا اگر بددعا چاہتے ہو، ہنستے ہنستے کر دیں گے یہ بھی، ہونا اگر تم جدا چاہتے ہو، دل چاہتے ہو یا جان چاہتے ہو، ہم سے بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ اسلام آباد میں وہ لوگ داخل ہو بھی گئے تھے، مگر میشم سیٹ کے پرس سے سر ٹکائے ہر چیز سے بے نیاز پوری طرح گانے کے بولوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لفظ اس کے دل کا درد بیان کر رہا تھا، اس دشمن جان سے التجا کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر اس کا درد، اس کی تڑپ، اس کی التجا کو سننے والی نہ جانے کہاں گم تھی۔ گانا ایک بار پھر مکمل ہو چکا تھا اور میشم نے پھر سے وہ سانگ پلے کروا دیا تھا، وہی سانگ اب وہ تیسری بار سن رہا تھا۔ سر ہاسپٹل آ گیا ہے۔ کامران نے چوتھی بار بھی وہی سانگ بنا میشم کے کہے پلے کر دیا تھا، مگر ساتھ اسی وقت ہاسپٹل آ گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پارکنگ میں رک گئی تھی اور میشم چونک کر ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ یہ اسلام آباد کا ایک مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، جہاں زیادہ تر امیر طبقے کے لوگ ہی علاج کے لیے آتے تھے۔ میشم چاروں طرف ایک تائرانہ نظر ڈالتا ہوا کامران کو لے کر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ ریسیپشنسٹ پیشنٹ کا روم نمبر وغیرہ پوچھنے کے لیے بڑھے ہی تھے کہ تبھی ایک اونچی تیز نسوانی آواز پر میشم کی سماعتیں جیسے ٹھہر گئی تھی۔ خالہ مجھے بچا لیں پلیز، خالہ میں مر رہی ہوں، یہ درد میری جان لے گا، خالہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میشم یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، یہ اس کی جزا کی آواز تھی۔ اس نے بے چینی سے گردن گھما کر اپنے دائیں طرف دیکھا اور دیوانوں کی طرح اس کے روم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ خالہ! ایک بار پھر جزا کی آواز میشم کو سنائی دی تھی، جو داخلی دروازے کے ذرا دور بنے ایمرجنسی روم سے آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ایمرجنسی روم کے دروازے تک پہنچا۔ سامنے ایک بیڈ پر پڑے اس وجود کو میشم 8 مہینوں بعد دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 8 مہینے بعد وہی چہرہ موجود تھا جس کو دیکھنے کی شدید خواہش میں اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بے ڈول وجود اور تخلیق کے متوقع تبدیلیوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹی وہ لڑکی جزا میشم ابراہیم تھی، جو سامنے کھڑے اپنے شوہر میشم ابراہیم کی زندگی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بڑی درد سے تڑپتے ہوئے رو رہی تھی اور اپنے پاس بیٹھی ایک عورت کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میشم کے لیے اپنی متاع حیات کو یوں درد سے تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھنا سہانے روح تھا۔ جزا کو اب اس بری طرح روتے بلکتے دیکھ کر میشم کی سانسیں تک تھمی جا رہی تھیں۔ وہ دروازہ میں تڑپتی اپنی جزا کو آوازیں دینا چاہتا تھا، مگر بھاری ہوتے دل اور حلق میں پھنستے آنسوؤں کے گولے نے اس کا بولنا دشوار کر دیا تھا۔ اس کی آواز گلے میں ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی تھی، قدم جیسے چوکھٹ پر جم گئے تھے، آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنا گوگلز اتار کر کوٹ کی پاکٹ میں رکھے اور اپنی بھیگتی آنکھوں کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے ہوئے وہ جزا کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا ایک بار پھر جزا کی جو زوردار چیخ پر وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت کچھ نرسز کے ساتھ 2-3 وارڈ بوائز کمرے کی طرف دوسری طرف والے دروازے سے تیزی سے اندر آئے اور جزا کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب اسے اٹھا کر اسٹریچر پر لٹانے لگے تھے۔ خالہ میرے لیے دعا کیجیے گا، اگر میں نہ بچ سکی تو آپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر وہ زوردار چیخ کے بعد وہ مشکل بولی تھی۔ اس وقت تکلیف کی وجہ سے وہ بے حد رنج و مایوس ہو رہی تھی، تبھی بار بار اپنے پاس بیٹھی عورت سے التجا کیے جا رہی تھی، چپ کر کے اندر جاؤ، اللہ سب بہتر کرے گا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 80% چانسز آپریشن کے ہیں، گھبراؤ مت، حوصلہ رکھو، نہ ہی مایوس ہو،
خیر کے ساتھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اپنے بچوں کو تم خود اپنی گود میں کھلاؤ گی، سمجھی؟ اب یہ رونا دھونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اتنے بڑے رتبے پر فائز کر رہا ہے تمہیں، اس سے ہمت اور حوصلہ مانگو، ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جزا کے ساتھ موجود عورت نے اسے ڈپٹتے والے انداز میں تسلی دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہی دوسرے دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ تبھی ایک نرس نے اسے وہیں روک دیا تھا، جبکہ وارڈ بوائے جزا کو اندر لفٹ میں لے کر شاید اوپری فلور پر گئے تھے۔ خالہ جی، آپریشن سے پہلے آپ ادھر بلنگ کاؤنٹر پر پیمنٹ کر دیں، یہ ہمارے ہاسپٹل کا رول ہے، بل کلیئر ہونے کے بعد ہی ہم آپریشن کریں گے، نرس نے جزا کے ساتھ موجود عورت سے کہا تھا، اور میشم اس کی بات سن کر فوراً ٹھٹک گیا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جہاں مریض کی جان سے زیادہ اہمیت پیسے کی ہوتی ہے۔ نرس کے ٹوکنے پر وہ عورت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے بلنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے میشم بھی باہر نکلا تھا۔ ایمرجنسی کے باہر ہی کامران کھڑا میشم کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے اندر آتی نسوانی چیخوں کی آواز سن کر جانے کے بجائے باہر رکنا ہی مناسب سمجھا تھا، پھر میشم کے ساتھ باہر آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میشم کامران کو اپنے آفیسر کی عیادت کے لیے بھیجنے کے ساتھ اسے دوبارہ مری واپس لے جانے کے بارے میں ہدایت دینے لگا تھا۔ ادھر جزا کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں آئی شگفتہ بیگم میشم سے پہلے ہی بلنگ کاؤنٹر پر پہنچ گئی تھی۔ آنٹی، پیشنٹ کا نام بتائیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی نے لیپ ٹاپ کی کیز پر انگلیاں چلاتے ہوئے شگفتہ سے پیشنٹ کا نام پوچھا تھا۔ نام؟ ارے میں تو اسے لڑکی ہی کہتی ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ کچھ سزا جزا جیسا۔ ہاں، جزا نام ہے اس کا، شگفتہ بیگم اپنے ہاتھ میں تھمے بیگ میں جھانکتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ وہ پرس سے جزا کے آپریشن کے لیے جمع کی جانے والی رقم نکال رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑی لڑکی اس کے انداز پر مسکرا رہی تھی۔ اوکے، اور پیشنٹ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ اب لڑکی نے دوبارہ پوچھا اور شگفتہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے تو اس لڑکی کا نام یاد نہیں رہتا، اب اس کے شوہر کا نام بھی بتاؤں؟ سنو لڑکی، اس کا شوہر پولیس والا ہے، مری میں رہتا ہے، اور عجب سا نام ہے اس کا بھی۔ مجھے ماہ رکو یاد کرنے دو مجھے، شگفتہ نے بولتے ہوئے سر پہ ہاتھ مار کر سر کو ادھر ادھر ہلایا تھا، جیسے سر پر زور زور سے ہاتھ مار کر ہلانے سے اندر دماغ کے کسی کونے میں موجود جزا کے شوہر کا نام اچھل کر باہر آ جائے گا۔ میشم، پیشنٹ کے شوہر کا نام SP میشم ابراہیم ہے۔ میشم بولتے ہوئے اچانک شگفتہ کے بیگم کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی روم والی اسی نرس سے جزا کے متعلق پوچھنے رک گیا تھا جس نے جزا کے ساتھ موجود خالہ کو بل پے کرنے بھیجا تھا۔ شگفتہ نے گردن گھما کر اپنے پاس کھڑے ہوئے اس بے حد حسین انگریز لڑکے کو دیکھا تھا، جس کا خوشبوؤں میں بسا سراپا شاہانہ انداز، قیمتی لباس اور خوبصورت لب و لہجہ شگفتہ بیگم کو ایک پل کے لیے گنگ کر گیا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی بھی میشم کی خوبصورت وجیح پرسنالٹی اور بے حد حسین چہرے کو دیکھ کر سحر زدہ سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ تم کون ہو، اور یہ تم اس لڑکی کے شوہر کو کیسے جانتے ہو؟ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ انگریز لوگ اتنی اچھی اردو بولنا کب سے سیکھ گئے؟ شگفتہ بیگم نے گلا کنگار کر اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے میشم کی بارو پرسنالٹی کو سرتا پا دیکھا تھا۔ میشم اپنا نام بتانے کے بعد اپنے والٹ سے کارڈ نکال کر اپنے سامنے والی لڑکی کو دینے لگا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم کون ہو، اور یہ پیسے کیوں دے رہے ہو تم بل کے؟ شگفتہ بیگم نے میشم کو بل پے کرتے دیکھ کر سٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا، مگر میشم خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی نے میشم کا کارڈ سوائپ مشین میں سوائپ کرنے کے بعد سے پن نمبر ایڈ کرنے کو کہا تھا۔ میشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سیکرٹ پن مشین میں ٹائپ کیا اور آپریشن کے سارے ڈیوز کلیئر کر دیے تھے۔ پھر وہ فری ہو کر شگفتہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میرا نام SP میشم ابراہیم ہے خالہ جی، میں ہی جزا کا ہسبینڈ ہوں، اور آپ پلیز میرے ساتھ اوپر چلیں، مجھے آپ سے جزا کے متعلق بات کرنی ہے۔ میشم نے نظر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں شگفتہ بیگم کو جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر شگفتہ حقیقتاً اچھل پڑی تھی۔ حالانکہ وہ 8 مہینے معمر کو جزا کے آس پاس آتے جاتے دیکھتی رہتی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معمر کی طرح جزا کا شوہر بھی انگریز نکلے گا۔ وہ تو سمجھی تھی جزا جیسے بے حد حسین، خوبصورت و کم عمر لڑکی کا ظالم شوہر کوئی خران کرپٹ سا پولیس آفیسر ہوگا جو اس کی کم عمری اور خوبصورتی پر بری طرح عاشق ہو گیا ہوگا، مگر اس کے سامنے کھڑے لڑکا تو اتنا حسین تھا کہ شگفتہ بیگم نے اب تک اپنی زندگی میں شاید پہلی بار اتنا خوبصورت مرد دیکھا تھا۔ اوہ، تو تم ہو وہ عظیم انسان، کیا کرنے آئے ہو اب یہاں؟ شگفتہ بیگم میشم کی اپنی طرف
متوجہ ہوتے ہی چونک کر ہوش میں آئی تھی اور قطع تخت لہجے میں محشم سے مخاطب ہوئی تھی۔ محشم کی خوبصورت بارو پرسنالٹی سے شگفتہ اس قدر متاثر ہوئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مخصوص کٹیلے لہجے میں اس سے بات نہیں کر پائی تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ آپ کا غصہ سر آنکھوں پہ خالہ جی، مگر پہلے آپ میرے ساتھ اوپر آپریشن تھیٹر تک چلیں، میری جزا اکیلی ہے وہاں، اور پلیز مجھے ان کے بارے میں شروعات سے بتائیں، اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے مجھے کہہ لیجیے گا، میں اف نہیں کروں گا۔ وہ شگفتہ بیگم کو دیکھتا ہوا جہالت سے بولا تھا۔ شگفتہ بھی موقع کی نزاکت سمجھ رہی تھی، تبھی بنا کوئی بحث کیے محشم کے ساتھ لفٹ کی طرف چل پڑی تھی، اور پھر لفٹ کے ذریعے وہ لوگ سیکنڈ فلور تک پہنچ گئے تھے۔ لفٹ کے اندر وہ پھر باہر آنے کے بعد بھی شگفتہ نے اس سے کچھ کہا اور نہ ہی محشم نے کچھ بولا تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے دونوں دائیں طرف بنے آپریشن تھیٹر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ شگفتہ بیگم آپریشن تھیٹر کے باہر پڑے صوفوں میں سے ایک پہ جا بیٹھی تھی، اور محشم بھی اسے دور کچھ صوفے پہ خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو اب بولو لڑکے، کیا جاننا چاہتے ہو تم اپنی بیوی کے بارے میں، اور اب تمہیں کیسی یاد آ گئی اس کی؟ ویسے خاصے ڈھیٹ قسم کے شوہر ہو تم، 8 مہینے سے تمہاری بیوی لاپتہ تھی اور تم سکون سے رہ رہے تھے۔ شگفتہ اب دھیرے دھیرے فارم میں واپس آ رہی تھی، اس لیے تیکھے لہجے میں انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے محشم سے پوچھا تھا، جس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ خالہ جی، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ان 8 مہینوں میں کتنا پرسکون رہا ہوں، اور میں نے اپنی جزا کو یاد کیا یا نہیں؟ محشم نے مجروح سے انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے بینڈیج میں مقید زخمی ہاتھ کو دیکھا تھا۔ میں پچھلے 8 مہینوں سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مگر انہوں نے اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ میں نے مری سے لے کر لاہور تک ہر جگہ کا چپا چھان مارا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس میری جزا کیسے پہنچی؟ وہ یہاں اسلام آباد میں کب سے ہیں؟ محشم نے سفید لباس اور سفید ہی چادر میں ملبوس خوبصورت اور نورانی چہرے مگر کرخت انداز میں گفتگو کرنے والی شگفتہ بیگم سے پوچھا تھا۔ شگفتہ نے بھی اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کی آنکھوں میں لکھی سچائی کی تحریر کو حرف بہ حرف پڑھ لیا تھا۔ ساتھ ہی وہ جزا کے لیے محشم کے طرز مخاطب پر بھی دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ وہ جزا کو بہت ادب سے مخاطب کر رہا تھا۔ جس دن سے اس نے تمہارا گھر چھوڑا ہے، یعنی پچھلے 8 مہینوں سے وہ میرے ساتھ ہی رہ رہی ہے لڑکے۔ وہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ کم عمر ہونے کے باوجود ایک مضبوط سوچ والی باہمت اور پختہ ارادوں کی مالک ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر اب تک میں جتنا تمہارے متعلق جان پائی ہوں، اس کے مطابق تم بھی مجھے کبھی بھی ایک نارمل شخص نہیں لگے، شگفتہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور محشم ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے زخمی سے انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ تم جانتے تھے تمہاری بیوی کم عمر ہے، اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی بھی ہے، جو کہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اس عمر میں سبھی ایسے ہوتے ہیں جو شیلے اور دماغ کے بجائے دل سے فیصلہ کرنے والے۔ وہ تو پھر بہت سمجھدار اور ذمہ دار لڑکی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اپنی آمد کے بعد وہ کتنے احسن طریقے سے تمہارے پورے گھر کو سنبھالتی رہی تھی، مگر تم نے اس کی جانفشانی اور محنت کا کیا صلہ دیا؟ تمہارے بارے میں نے سنا تھا کہ تم دنیا میں اچھے بھلے سمجھدار شخص مشہور ہو، پوری فیملی چلا رہے ہو، مگر میری نظر میں تم ایک بہت خود غرض انسان ہو۔ تم نے نہیں سوچا تمہاری بیوی اتنی کم عمری میں تخلیق کے مراحل طے کرنے جا رہی ہے تو اسے تمہارے پیار اور اعتماد کی ضرورت ہوگی، قدم قدم پر تمہارے ساتھ چاہیے ہوگا، تمہیں اس کا جذباتی سہارا بننا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ایک شوہر ہونے کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم اس کی پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر ایسے سیکھ پا ہو گئی جیسے اس نے ماں بن کر کوئی گناہ کر دیا ہو۔ نہ صرف اسے بد کلامی کی بلکہ اسے مارا بھی، اس کی اولاد کو قتل کرنا چاہا، اس کے سامنے 2 آپشنز رکھ دیے، بچہ یا شوہر۔ تم نے ایک ماں اور ایک بیوی کو امتحان میں ڈال دیا، مگر میری ایک بات یاد رکھنا لڑکے، عورت کو سب سے مضبوط روپ ایک ماں کا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک ماں ہوتی ہے تو تب اس کی ذات سے جڑے دوسرے رشتے اس کی زندگی کی دوسری ترجیح بن کر رہ جاتے ہیں، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، شوہر یا بہن بھائی۔ تم نے جو حالات اپنی بیوی کے سامنے پیدا کیے تھے، اس میں اس نے وہی کیا جو اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی تھی۔ اس نے تمہاری بجائے اپنی اولاد کو چنا، کیونکہ تمہاری ایک فضول اور بیتو کی ضد پر اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی تھی۔
اس لیے تم پر 2 حرف بھیج کر تمہارے گھر سے نکل آئی۔ تم نے جو کچھ اپنی بیوی کے ساتھ کیا وہ کسی غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ تمہاری غلط فیصلے کی وجہ سے تمہاری بیوی 8 ماہ تم سے اور تمہارے گھر سے دور رہی۔ کیا تم نے ان 8 ماہ کے بارے میں سوچنے کی زحمت کی کہ وہ اکیلی لڑکی اس دوران کہاں رہی ہوگی، تنہا کس طرح کے حالات سے گزری ہوگی، کیسے دن دیکھے ہوں گے اس نے، کیا کچھ نہ سہا ہوگا؟ تم نے کچھ نہیں سوچا، اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ تم نے سوچا تو صرف اپنے بھائیوں کے لیے۔ تمہاری بلا سے تمہارے بھائیوں کے آگے تمہاری بیوی اور بچہ بھاڑ میں چلا جائے، تمہیں کوئی قرض نہیں۔ میں پوچھتی ہوں، کیا اس بچے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ کیا اس بچے سے بس تمہاری اولاد بیوی کی ہی اولاد تھی؟ کیا یہ بچہ بس تمہاری بیوی کی ہی اولاد تھی، یا تمہاری بیوی رخصتی میں اپنے ابا کے گھر سے یہ بچہ ساتھ لائی تھی؟ اگر ایسی محبت تھی تمہیں اپنے بھائیوں سے تو زندگی بھر ان کی آیا گیری کرتے گھومتے، نہ کرواتے رخصتی، توڑ دیتے بچپن کا نکاح۔ اپنی خود غرضی کے لیے تم نے اس بیچاری لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ تمہیں سب رشتوں میں توازن رکھنا نہیں آتا تو ضرورت کیا تھی اپنے ساتھ اس لڑکی کو نتھی رکھنے کی؟ اب یہ مت کہنا کہ تم اپنی بیوی سے بھی محبت کرتے ہو، کیونکہ تمہاری یہ بات میں نہیں مانوں گی۔ ارے جنہیں چاہا جاتا ہے ان کی قدر کی جاتی ہے، انہیں یہ گنوایا نہیں جاتا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری بیوی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری طرف سے مایوس ہو گئی تو تمہارے گھر کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے جہاں وہ نمانی کچھ دن کچھ پل سکون کے گزار سکے۔ مگر نہیں بھئی، تم نے کچھ نہیں سوچا۔ تمہیں اپنے یتیم بھائی تو نظر آ گئے، مگر بن ماں باپ کی بیوی دکھائی نہیں دی، وہ بیوی بھی جو تم سے بچپن سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ فضول عشق، نری ناٹک بازی، جھوٹ۔ شگفتہ بیگم جیسے پھٹ پڑی تھی، اس کے لیے بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ انہوں نے بھگو کر میشم کو ایسے جوتے مارے تھے کہ اس سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ شگفتہ بیگم کی باتیں سن کے اس نے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے دونوں مٹھیوں اور جبڑوں کو بھینچ لیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت کی باتیں تلخ و ترش ضرور تھی، مگر اس کا حرف سچا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں موندے ہوئے خاموشی سے سر جھکا کے اس کی پھٹکار سن رہی تھی، کیونکہ وہ اسی کا مستحق تھا۔ آج تمہاری وجہ سے وہ یہاں مرنے حال پڑی ہے، تسوے بہاتی ہے اور ہر وقت تمہیں یاد کر کے، اور نتیجہ دیکھ لو، اس کا 9واں مہینہ لگنے میں ابھی پورا ہفتہ پڑا ہے، مگر ٹینشن لے کے اپنا BP ہائی کر لیا ہے۔ 8ویں مہینے میں طبیعت بگڑ گئی اس کی اور یہاں ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ یقیناً تمہیں غیر عورت کا اپنی ذات کے بخیو دھرنا بہت برا لگ رہا ہوگا نا، مگر میں حق بات کہنے میں اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ شگفتہ بیگم نے میشم کو گھورتے ہوئے بنا کسی لحاظ کے دوبارہ سے لتاڑ دیا تھا، اور وہ جو کب سے خاموش بیٹھا خالہ کی ملامت سن رہا تھا، چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے خالہ کو دیکھنے لگا تھا۔ جزا کی طبیعت کا سن کر وہ شدید بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس کی وجہ سے قبل از وقت اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے اس کی اولاد کو اس دنیا میں لانے والی تھی۔ میشم کا روا اللہ سے جزا کی زندگی کی لیے دعا گو ہو گیا تھا۔ وہ شاید شدید بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے آگے ٹہلنے لگا تھا۔ میری بات سنو لڑکے، یوں ٹہل کر پریشان ہونے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری بیوی کی صحت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ تمہارے بچے خیریت سے اس دنیا میں آئیں۔ شگفتہ بیگم میشم کو بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے آگے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر تڑق کے بولی تھی۔ بچے؟ میشم نے اچانک رک کر نہ سمجھی سے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جزا بھی شگفتہ بیگم سے روتے ہوئے اپنے بچوں کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں بچے، وہ بھی ایک نہیں، تین۔ حالانکہ تمہیں بتانا تو نہیں چاہیے کہ تم اس قابل نہیں ہو، اور نہ ہی تم یہ سن کر خوش ہونا ہے، کیونکہ تم تو اپنی اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے ہی مار دینا چاہتے تھے نا۔ مگر دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے کیے بے رحم فیصلے سے زیادہ قوی اور پائیدار ہے۔ تم ایک بچے کی پرورش کرنے سے انکاری تھے، اور اب اللہ نے تم پر 3 بچوں کی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ڈاکٹر نے بہت پہلے الٹرا ساؤنڈ دیکھ کر بتا دیا تھا کہ تمہاری بیوی کے ہاں 3 بچے ایک ساتھ ہونے والے ہیں۔ خود تمہاری بیوی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ تمہارے خاندان کو اللہ کی طرف سے نسل در نسل 3 بچوں کی نعمت تو ودیعت دی گئی ہے۔ غالباً تمہارے بھی 3 بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ اب تم بھی 3 بچوں کے باپ بن چکے ہو۔ جا کر لڑو اللہ سے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں، ایک کام کرو، کچھ دیر رک جاؤ۔ تمہاری بیوی 3 بچوں کو جنم دینے والی ہے، ان کی پیدائش ہونے ساتھ ایک کر کے 3 کا گلا گھونٹ کر قصہ ختم کر دینا۔ شگفتہ نے ایک بار پھر میشم کو گھورتے ہوئے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔
جو اپنے 3 بچوں کا سن کر حیران اور ششدر رہ گیا تھا، یعنی اس کا خواب سچ ہو رہا تھا۔ یہ جو اس خواب کے ذریعے اسے اللہ کا دیا گیا اشارہ تھا، اس پاک ذات نے اس کی نافرمانی کے باوجود اسے 1 کے بجائے 3 بچوں کا تحفہ عطا کیا تھا، جو اس کے خاندان کی میراث تھا۔ محشم کی آنکھیں تشکر سے بھیگنے لگی تھی، مگر خالہ کی بچوں کو مارنے والی بات پر اس کا سر شرمندگی سے دوبارہ جھک گیا تھا۔ میں غلط تھا خالہ، جانتا ہوں۔ میں جزا سمیت اپنی اولاد کا بھی گنہگار ہوں، مگر اپنے اس گناہ کی رب کے آگے 8 مہینوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ میں جزا سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس بات کا بھی مجھے یقین ہے کہ میری جزا مجھے معاف کر دے گی اور میری اس طویل سزا کو اب ختم کر دے گی۔ محشم نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر شگفتہ بیگم کو دیکھا تھا، اور تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر سے ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ایک نرس باہر نکل کے آئی تھی۔ محشم اور شگفتہ بیگم کی نظر ایک ساتھ ڈاکٹر اور نرس پہ پڑی تھی، اور دونوں لبک کر ان کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر میری جزا کیسی ہے؟ محشم نے بے قراری سے ڈاکٹر شیلا صدیق سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر شیلا نے حیرت سے اس انگریز لڑکے کو دیکھتے ہوئے شگفتہ بیگم کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تھا، کیونکہ جزا کا 8 مہینے سے علاج ڈاکٹر شیلا ہی کر رہی تھی، اور جزا کے ساتھ ساتھ شگفتہ ہی ان کے پاس آتی تھی۔ محشم کو ڈاکٹر شیلا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شوہر ہے آپ کے پیشنٹ کا؟ شگفتہ نے لٹھ مار انداز میں محشم کا تعارف کروایا تھا، جس پہ ڈاکٹر شیلا مزید حیران ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے زبان سے اپنی حیرت کا اظہار کرنے سے گریز کیا تھا۔ مبارک ہو، ٹرپلٹ ہوئے ہیں آپ کی وائف کے ہاں، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ تینوں بچے صحت مند اور بے حد خوبصورت ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شیلا نے مسکرا کر محشم کو خوشخبری سنائی تھی۔ ڈاکٹر میری جزا کیسی ہے؟ محشم نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ جی وہ ٹھیک ہیں، ابھی فی الحال بے ہوش ہیں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، ہوش آنے پر آپ ان سے مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر محشم کو تسلی دیتے ہوئے چلی گئی تھی، اور محشم تشکرانہ انداز میں اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اس رب رحیم کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنا فون کوٹ کی جیب سے نکال کے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ بیلز کے بعد دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی تھی۔ میری آزمائش ختم کر دی گئی ہے، میری جزا مجھے واپس مل گئی یار، اور مبارک ہو، تم لوگ چاچا بن گئے ہو، ایک ساتھ 3 بھتیجے بھتیجیوں کے۔ اللہ نے مجھے ایک شہزادی کے ساتھ 2 شہزادوں کا بھی تحفہ دیا ہے۔ اب بنا کوئی دیر کیے سب کو خبر کر دو، ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، جلد سے جلد سب کے سب ہاسپٹل چلے آؤ۔ محشم نے سرشاری سے کہا تھا، اور دوسری طرف کا جواب سن کر محسوس سے انداز میں مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ پھر اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی خالہ پر پڑی تھی، جو محشم کو گھور رہی تھی۔ خالہ پر نظر پڑتے ہی محشم کے لب سکڑ گئے تھے۔ بے شک اس کی جزا موت کے منہ سے واپس آئی تھی، اس کے لیے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اپنی اولاد کی آمد پر اسے خوشی ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ باپ ہو کر بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ درد کا یہ سفر اس کی جزا نے اکیلے ہی طے کیا تھا، بلکہ پچھلے 8 مہینوں سے وہ اکیلی تنہا ان بچوں کی حفاظت کرتی آ رہی تھی۔ محشم نے لب بیچ کر ایک بار پھر فون پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ اب وہ پری کو کال کر رہا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ نہ صرف اس کی عزیز جان دوست پلس جٹھانی 8 مہینے بعد اسے مل چکی ہے، بلکہ پریشے ابرار صاحب ایک ساتھ جزا کے 3 بچوں کی خالہ پلس چچی بھی بن گئی ہے۔ ہوش میں آتے ہی اس نے غائب دماغی سے چاروں طرف دیکھا، اور فوراً اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ تکیے سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے سراپے پر نظر ڈالی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا ڈھیلا سا ہاسپٹل گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کچھ دیر پہلے اپنے کپڑوں میں ملبوس تھی اور جان لیوا تکلیف سے دوچار تھی، مگر اب وہ پرسکون سی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے علاوہ جسم پہ کئی جگہ مختلف قسم کی نلیاں لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تو اس کا آپریشن ہو چکا تھا۔ خالہ کہاں ہیں آپ؟ اور میرے بچے؟ خالہ، وہ چاری طرف دیکھتے ہوئے نقاہت زدہ آواز میں بولی تھی۔ اس کا ہلکی سی آواز میں بولا گیا جملہ اس کے دائیں طرف صوفے پہ بیٹھے محشم نے بخوبی سن لیا تھا، تبھی وہ لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جزا، آپ کو ہوش آ گیا؟
महशम बेकरारी से बोलता हुआ उसके ऊपर झुका था और जजा जो सख्त नकाहत महसूस करती हुई नढाल से अंदाज में अपनी आंखें मूंद चुकी थी। अचानक उस दुश्मनी जान की आवाज़ सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थी, जो सांसों की तरह उसके वजूद में बसता था। पहले तो उसे खुद पर झुका महशम अपना वहम सा लगा था। उसने अपनी खूबसूरत लबी पलकों को झपक झपक कर खुद को यकीन दिलाना चाहा था कि आया वो ख्वाब देख रही है या हकीकत जो उसके पास था, जिसे उन 8 महीनों में उसने पल पल याद किया था। वो बोझल आंखों से महशम को टिकटिके बांध कर देखे जा रही थी। अचानक महशम ने उसकी कैफियत समझते हुए झुककर वानेहाना अंदाज में उसके दोनों खूबसूरत आंखों और पेशानी को चूम लिया था। जज़ा मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मैं हूँ आपका महशम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जज़ा को होश आ गया। महशम ने दोबारा से झुककर अपने ज़िंदा रहने की वजह इस लड़की को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और उसके चेहरे को जा बजा चूमना शुरू कर दिया था, जबकि महशम के होंठों के जलते लम्स से वो बेचैन सी होती मुकम्मल होश में आ गई थी। उसे यकीन हो गया था कि कोई ख्वाब नहीं देख रही, बल्कि महशम मुजस्सम उसके सामने मौजूद था। तभी उसने खुद पर झुके महशम को एक झटके से पीछे की तरफ धकेला था। वो महशम हैरत से जज़ा का इज़हार-ए-हाना अंदाज देखने लगा था। क्यों आए हैं आप? क्यों आए हैं यहाँ? खाला आप कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो चीख कर बोलती हुई अपने जिस्म में जुड़ी मुख्तलिफ नलियों की फ़िक्र किए बगैर बेड से उठना चाह रही थी कि महशम ने उसे कंधों से थाम कर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए जज़ा के खूबसूरत चेहरे को तकता उसे उतरने से मना करने लगा था, जबकि जज़ा ज़बरदस्ती बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। महशम की मजबूत गिरफ्त में उसकी मज़ाहमत नाकाम हो गई थी। उसके खूबसूरत लंबे बाल जो जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे, खुलकर उसके चेहरे, शान और कमर पर फैल गए थे। महशम सहरज़दा सा उसके हसीन बाल चेहरे की दिलकशी में खो गया था। कितना याद किया उसने इस खूबसूरत चेहरे को, जो पूरे 8 माह के बाद अपनी तमाम तर ताबनाकियों के साथ उसके रूबरू था। छोड़ें मुझे मिस्टर महशम इब्राहिम, मुझे छूने का कोई हक नहीं रखते आप, समझे? जज़ा ने अपने कंधों से महशम के हाथ झटकने की कोशिश करते हुए भरमी से कहा था। ठीक है, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा जज़ा, मगर प्लीज़ आप लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी बिल्कुल उठने की कोशिश मत कीजिएगा। महशम उससे दूर होता हुआ मुतलजी लहजे में बोला था। मेरे बच्चे कहाँ हैं महशम? कहाँ छुपाया आपने मेरे बच्चों को? बताते क्यों नहीं? वो एक बार फिर ज़ोर से चिल्लाई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ था और महशम ने फ़ौरन सोफे पर पड़ी शॉल उठाकर जज़ा के अतराफ़ फैला दी थी। ये शॉल जज़ा की थी और महशम के पास कुछ देर पहले शगुफ्ता खाना ही रख के गई थी। जज़ा ने चौंक कर अपने अतराफ़ लिपटती शॉल को देखते हुए ज़ख्मी नज़रों से महशम को देखा था और फिर अपने बाई साइड मौजूद दरवाजे से आते शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। वो महमश था, जो अपनी गोद में एक गहरे नीले कंबल में लिपटे वजूद के साथ अंदर दाखिल हुआ था। उसके बिल्कुल पीछे महसफ अंदर चला आया था। महसफ ने भी एक नन्हा मुन्ना वजूद अपने बाजुओं में थाम रखा था, जो हल्के ग्रे कंबल में लिपटा हुआ था। उसके बिल्कुल पीछे तीनों खरगोश भी चहकते हुए अंदर आ रहे थे। महमूद ने पिंक कंबल में लिपटे नाजुक वजूद से छोटे से वजूद को एक बाजू में उठाया हुआ था और उसे बाकायदा चूमता हुआ दोनों भाइयों ने उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, जो उसकी गोद में मौजूद नन्ही से बच्चे को छीना चाह रहे थे। जज़ा ने इन सारे भाइयों को देखते हुए बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली थी। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया था जब उसके सारे अपने उसके पास मौजूद थे। महशम अब तक जज़ा के बिल्कुल करीब ही खड़ा था, मगर फिर भाइयों को देखकर वो जज़ा पर एक गहरी नज़र डालता हुआ दोबारा अपनी जगह से जाकर बैठ गया था। जज़ा के बेड के पास खड़े महमश ने गौर से भाई का खामोश चेहरा देखा था। भाभी देखिए, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल मेरे जैसी है, महमूद ने बेड पे बैठी जज़ा से कहा था और गुलाबी कंबल में लपटी उस नन्ही गुड़िया को उसकी आंखों के सामने कर दिया था। जज़ा ने एक नज़र बच्ची के चेहरे पर डाली, जो दिखने में बिल्कुल महमूद जैसी थी। महशम और महमश जैसी भी लग रही थी। नरम और नाजुक सी गुड़िया, जिसके नाक और होंठ बिल्कुल महमश जैसे थे। उसकी बंद आंखों की बनावट में ज़ाहिर तो महमश जैसी थी, मगर आंखों का रंग कैसा था उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्ची ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की हुई थी। बच्ची को देखते हुए जज़ा के तासुरात सपाट ही थे। तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती, मुझसे मिलती हैं। लाओ, कब से तुम इसे लिए घूम रहे हो प्रिंसेस को, अब मुझे दे दो। भाभी देखिए, ये मुझसे मिलती है ना। मेहरान ने महमूद की गोद से बच्ची को छीन लिया था। इन दोनों शहजादों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये देखे भाभी, ये वाला बिल्कुल मेरे जैसा है।
تبھی میں نے اسے لیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہاسپٹل والے بالکل بیکار لوگ ہیں۔ انہوں نے تینوں بچوں کو بس سفید کپڑوں میں لپیٹ کر بالکل ننگ تھڑنگ رکھا ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مہران ان تینوں کے لیے کپڑے وغیرہ کا بیگ تیار کر کے لایا تھا، تبھی ہم نے یہاں آتے انہیں کپڑے پہنائے ہیں۔ بہت پہلے سے ہم بیبی بوائے اور بیبی گرل دونوں کی شاپنگ کر رکھی تھی۔ میسف کی اطلاع جزا کے لیے کافی شوکنگ تھی۔ اس نے بھی اب دھیان دیا تھا کہ اس کے بچے جن کمروں میں موجود تھے وہ خالہ کے لائے ہوئے نہیں تھے۔ اس کی طبیعت اچانک اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی کہ خالہ بنا کسی اور دھیان دیے اسے آنن فانن لے کے ہاسپٹل بھاگی چلی آئی تھی۔ میسف نے اپنی گود میں موجود بچوں کو جزا کی گود میں ڈال دیا تھا۔ یہ اس کا بیٹا تھا جو بالکل اپنی بہن جیسا بے حد ہی نرم و نازک، سفید اور خوبصورت تھا۔ اسی دوران میسف صوفے پہ بیٹھا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں پہ چہرہ ٹکائے خاموشی سے جزا کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے بھائیوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے پہلے جزا کی بے ہوشی کے دوران بھی وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے جزا کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کا کام کرتا رہا تھا۔ بھابھی، اب آپ اپنے اس تیسرے والے کو دیکھیں جو آپ کی گود میں ہے، یہ بالکل سیفی کے جیسا ہے اور میرے پاس والا بالکل میرے جیسا ہے۔ ہمارے تینوں بچے ہم پر چلے گئے ہیں، آپ سے تو کوئی مل ہی نہیں رہا۔ مہمش نے اپنے پاس موجود بچوں کو جزا کے سامنے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے کہا تھا۔ جزا کی آواز بھی اب دھیرے دھیرے بحال ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا تھا اور اپنی گود میں پڑے بچوں کو دونوں بازوں میں اٹھا کر دیکھا تھا، ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹے بچے کو بھی محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مہران نے بھی اس ننھی سی پری جیسی گڑیا کو اس کے بھائی کے ساتھ ہی جزا کے سامنے بیڈ پہ لٹا دیا تھا۔ جزا اپنے تینوں بچوں کو محبت سے تکتے ہوئے دھیرج سے مسکرائی تھی۔ واقعی تینوں بالکل ایک جیسے ہیں، محمود اور مہران کی طرح۔ جونیئر بنیز وہ خوشی سے نم ہوتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ اب ہمارے گھر میں مزید 3 جونیئر خرگوشوں کا جوڑا آ چکا ہے بھابھی، مہمش مسکراتے ہوئے اپنے پاس کھڑے محمود کے کندھے کو تھپ تھپا کر بولا تھا۔ بھابھی، آج سے یہ تینوں ہمارے، آپ انہیں بھول جائیے گا بس۔ پرنسس میری ہے اور یہ دونوں پرنس مہران اور محمود کے پاس رہیں گے۔ ہم نے ان کا بہت پیارا سا روم ڈیکوریٹ کر لیا ہے۔ بھائی، ہم ان تینوں کے پاس نیچے ہی ان کے روم میں رہیں گے، آپ دونوں میاں بیوی اوپر شفٹ ہو جائیے گا۔ محمود نے ساری پلاننگ کر لی تھی، مگر ان کی بات سن کر جزا کی مسکراہٹ اچانک سمٹ گئی تھی۔ اس نے بری طرح چونک کر محمود کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر سخت بے یقینی سے اپنے دائیں طرف بیٹھے مہمش کو دیکھنے لگی تھی، جو کب سے بغور جزا کے ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے جزا کے ہاتھوں پر پھیلے بے یقینی کو دیکھ کر ایک گہری بوجھل سانس لی تھی، یعنی اس کی سزا بھی طویل تھی۔ کون سا گھر محمود؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نانا جان کے ساتھ اپنے گھر پنڈی شفٹ ہو رہی ہوں۔ جزا نے جس طرح تڑک کر جواب دیا تھا، اس سے محمود سمیت اس کے سب بھائیوں کے چہرے بجھ کر رہ گئے تھے اور میشم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا تھا۔ اس نے سخت شکایتی نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا، مگر اس کے لب جنبش سے انکاری ہو گئے تھے۔ اور تم سے کس احمق نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ پنڈی شفٹ ہو رہا ہوں؟ سرفراز صاحب تلخی سے بولتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ جزا نے حیرت سے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نانا جان کو یہاں ہاسپٹل میں اپنے سامنے دیکھ کر جزا شدید شاکڈ ہو گئی تھی۔ نانا جان آپ؟ وہ حیرت سے بولی تھی، اور سرفراز صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے۔ ان کے پیچھے شگفتہ بیگم بھی تھی۔ ہاں میری جان، میں تمہارا بد نصیب نانا جو 8 مہینے سے تمہارے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں۔ سرفراز صاحب بولتے ہوئے جزا کے پاس آئے تھے اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ان کی نواسی موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ اتنی کم عمر میں اس نے تکلیف دہ مرحلہ طے کر لیا تھا۔ وہ اس وقت اس کی کوئی بھی سخت بات کہہ کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود غصے کے بھی وہ اسے بہت نرمی سے پیش آئے تھے۔ جزا نانا کے محبت بھرے انداز پہ خود بھی ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی تھی۔ کتنے دنوں بعد اسے اپنے شفیق سے نانا کا قرب نصیب ہوا تھا۔ کتنے دنوں بعد انہوں نے اس کی پیشانی پر یوں شفقت سے بوسہ دیا تھا۔ جزا کے لیے اپنے بوڑھے نانا کا ساتھ کسی گھنے تناور درخت جیسا تھا۔ ان کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں سے اسے کتنے ماہ بعد نصیب ہوئی تھی۔
तभी वो नाना के साथ लगकर बेख्तियार रोने लगी थी। सरफराज अब प्यार से उसका सर थपकने लगे थे। वो सब भाई खामोशी से नाना और नवासी की मोहब्बत का नज़ारा देख रहे थे। जज़ा की गोद में मौजूद उनका बेटा माँ की गोद में कसमसाने लगा था। मेमर ने आगे बढ़कर जज़ा की गोद से भतीजे को ले लिया था। मेहरान और महूद ने भी बेड पर लेटे दोनों बच्चों को उठा लिया था। नाना जान, आप कब आए? वो बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू की अलगान ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। मैं पिछले 8 माह से यही हूँ मेरी बच्ची। रोज़ एक एक पल तुम्हारे आने का मुंतज़िर था। 8 माह बाद मेरा इंतज़ार तमाम हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गई। मेरी दुआएं रायगा नहीं गई। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने घर चलो। तुम्हारे बिना ख्वाबनगर वीरान पड़ा हुआ है। सरफराज साहब ने हौले हौले उसका सर थपकते हुए जानबूझकर उसे ख्वाबनगर चलने को कहा था, ताकि उसका रिएक्शन देख सके, और तवक्को के ऐन मुताबिक वो तड़प के उनसे अलग हुई थी। नाना जान, मैं आपके साथ पिंडी जाऊंगी, और यहाँ भी ना करेंगे तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप भी ना करेंगे तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जज़ा ने एहतजाज करती नज़रों से नाना को देखा था। अच्छा ठीक है, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे जज़ा, नाना जान ने तहम्मुल से कहा था। आप वादा करें आप मेरे साथ चलेंगे, जज़ा ने ज़िद्दी लहजे में कहा था। और सरफराज साहब ने बेबसी से नवासी को देखने के बाद ज़रा सी गर्दन मोड़कर कुछ दूर पड़े सोफे की तरफ देखा था, जहाँ मैशम खामोशी से सर झुकाए न जाने जबकि कौन से कड़े मरहले से गुजर रहा था। उसके सिवा उसके पांचों भाई भी जज़ा के उस ज़िद्दी अंदाज पर बुझे हुए चेहरे के साथ उसे देखने लगे थे। जज़ा, मेरे बच्चे, यह हॉस्पिटल है, यहाँ भी ये बातें मत करो, और ना इस वक्त तुम ज़्यादा सोचो। आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद इस बारे में बात करेंगे। सरफराज साहब ने माहौल की नज़ाकत को समझते हुए फ़ौरन जज़ा को टोक दिया था। साथ ही उन्होंने इशारे से मेहरान और महूद को अपने पास बुला लिया था और इन दोनों की गोद में मौजूद दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया था। बेहद खूबसूरत है माशाल्लाह। मेरे मैशम का बचपन वापस आ गया। क्यों भाई मैशम, तुमने लिया अपने बच्चों को गोद में? सरफराज साहब ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को प्यार किया था और कसरत खामोशी से बैठे मैशम को मुखातिब किया था। मैशम ने नाना की आवाज़ सुनकर फ़ौरन सर उठाया था और नाना जान के पीछे खड़ी शगुफ्ता बेगम को देखा था। शगुफ्ता की नज़र भी अब मैशम के चेहरे पर टिकी हुई थी। एक बात ध्यान से सुन लो लड़के, जब तक तुम्हारी बीवी होश में नहीं आई ना, तुम अपने बच्चों की तरफ रुख करना और ना ही उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बीवी की इजाज़त के बिना बच्चों को देखना भी बंद। कुछ देर पहले शगुफ्ता बेगम की आवाज़ मैशम के कानों में गूंजी थी, इसलिए उसने बच्चों को गोद में लेना तो दूर, उन्हें अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था। जब से उसके भाई हॉस्पिटल आए थे, उन्होंने ही बच्चों को गोद में लिया हुआ था। अब भी उसने नाना जान की बात सुनकर शगुफ्ता की बेगम के बाद जज़ा को देखा, जो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। क्या सोच रहे हो मैशम? देख लो ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं ये दोनों। तो मैं तीसरे को भी देख लूं? सरफराज साहब की आवाज़ पर मैशम को ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठकर उनके पास आना पड़ा था और जज़ा ने बगौर उसके इस सर्द अंदाज नोट किया था। उसके दिल पे एक बार फिर चोट सी पड़ी थी। यानी मैशम अभी तक बच्चों को कबूल नहीं कर सका था। जाहिर है उसे जब ये बच्चे चाहिए ही नहीं थे तो उनसे लगावट का मुजाहरा कैसे करता। वो तलखी से सोचती हुई सर झटक के रह गई थी, जबकि मैशम अब नाना जान से अपनी बेटी और बेटे को दोनों को एक के बाद एक लेकर बगौर उनके चेहरे देखने लगा था। उसे बेटी से ज़्यादा अपनी बेटी पे बेहद प्यार आया था, जो देखने में बिल्कुल उसी का अक्स थी। उसी वक्त बेटी की आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखों का गहरा चॉकलेट ब्राउन रंग भी बिल्कुल अपने बाप जैसा था। उसकी बेटी मुकम्मल उसकी परछाई थी, बिल्कुल दादा, बाप और चाचाओं की शक्ल। एक मीठी सी मुस्कुराहट मैशम के लबों पर फैल गई थी। उसने झुककर वाले हाना अंदाज में बेटी की पेशानी चूम ली थी। मेरी आयशा, वो बच्ची को चूमते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराया था। उसके बाद बेटी की तरफ देखा, जो दिखने में हूबहू अपनी बहन जैसा था, मगर उसके होंठों का कट बिल्कुल मेमश जैसा था। आईब्रो का स्टाइल और बालों का रंग भी वैसा ही था। कुल मिलाकर मेमश और मैशम का ही मिक्सचर था। मैशम और मैश दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे और उनका बेटा भी बाप और चचा जैसा था। मैशम ने अपने बेटे की भी पेशानी चूमी थी और सर उठाकर अपने तीसरे बेटे की तरफ देखा था, जिसे मेमर ने थाम रखा था। मेमर ने भाई की नज़रों का मफहूम समझ लिया था। तभी वो भतीजे को लेकर भाई के पास गया,
जाग रहा था। मैशम ने मफूरे शौक से अपने तीसरे बेटे को देखा था। बच्चा मेमर की गोद में पड़ा जमाइयाँ ले रहा था। उधर उधर खला को तकती बच्चे की आंखें बिल्कुल अपनी दादी और मैसफ जैसी थी। यानी मैसफ और महमश बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उनके बच्चे वाकई चाचाओं और बाप की शक्ल थे। कोई भी जजा से नहीं मिलता था, लेकिन वो तीनों रूई के गालों में जैसे नरम मुलायम और बेहद खूबसूरत थे। मैशम ने अपने तीसरे बेटे को मेमर से लेने के लिए अपनी गोद में मौजूद बेटे को उसे थमाया और तीसरे को गोद में लेके उसे भी वालेहाना चूमने लगा। बेटी को उसने अभी तक गोद से नहीं उतारा था। उसके दोनों बेटे बहुत खूबसूरत थे। मैशम का दिल उनको देख के सरशार हो उठा था, मगर बेटों से ज़्यादा बेटी को देखकर उसका दिल अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हुआ था। उसकी बेटी उसकी माँ का अरमान थी। उसके दिल की ठंडक और आंखों का नूर बन के उसकी दुनिया में आई थी। उसने अपनी गोद में मौजूद दोनों बच्चों को देखते हुए एक बार फिर अपनी बेटी के गालों को चूमा था, जो कुछ देर पहले आंखें बंद कर चुकी थी। मगर बाप की मोहब्बत भरे लम्स पर उसने दोबारा आंखें खोल ली थी, लेकिन शायद उसे कमरे में तेज़ रोशनी की वजह से आंखें खुली रखना दुश्वार लग रहा था। इसीलिए उसने ज़रा सी देर को बाप की तरफ देख के मुंह बनाते हुए दोबारा आंखें मूंद ली थी। मैशम बेटी का ये नाराज़गी भरा अंदाज देखकर खुल के मुस्कुराने लगता था। लगता है मेरी प्रिंसेस भी अपनी माँ की तरह बहुत नाजुक मिजाज है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए नाना जान को तशक्कुराना अंदाज में देखने लगा था, जिनकी वजह से अपने बच्चों को गोद में लेके प्यार कर सका था। मैशम को अपने बच्चों को वालिहाना प्यार करते देखकर सब भाई मुस्कुरा रहे थे। सरफराज साहब और खुद शगुफ्ता भी दिल में इन बच्चों को अपने माँ बाप के साए तले पलने की दुआएं दे रही थी। मगर जज़ा को ये सब सरासर मसनूई लग रहा था। वो खुद अभी अपनी आंखों से देख चुकी थी किस तरह नाना जान को मजबूर करने पर मैशम ने बच्चों को गोद में लिया था, वरना इससे पहले वो एक तरफ खामोशी से बैठा पर सबकी शक्लें देख रहा था। एक बार भी उसने किसी सिपाही से बच्चों को लेने की कोशिश नहीं की थी। मैशम, जज़ा बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। आज सचमुच तुम दोनों को यूसुफ और ज़ारा की जगह मिल गई। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साए तले परवरिश पाना नसीब करे। आमीन। सरफराज साहब ने नम होती आंखें साफ करते हुए मैशम और जज़ा को दुआ दी थी। आमीन। उन सब ने ताया की दुआ पर सदके दिल से आमीन कहा था, सिवाय जज़ा के जिसने ज़ुबान के बजाय दिल से काम लिया था। भाई, प्रिंसेस बिल्कुल मेरी जैसी है ना? वो दोबारा भाई के पास चलाया था। हाँ, तुम्हारे जैसी है, मगर मेहरान से ज़्यादा मिलती है। ये बिल्कुल सैफ़ी और तुम जैसा है। ये वाला बिल्कुल सैफ़ी और तुम जैसा है। मैशम ने अपनी गोद में मौजूद बच्चे की तरफ इशारा करते हुए उसे महूद को दिया था और खुद बेटी को फिर एक बार प्यार करते हुए कनखियों से जज़ा को देखने लगा, जो मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देख रही थी। मैशम उसके अंदाज पर एक गहरी सांस खींच कर रह गया था। तभी डॉक्टर जज़ा को देखने रूम में चली आई थी और शगुफ्ता बेगम के सिवा वो सब लोग बच्चों को लेकर रूम से बाहर चले गए थे। यूसुफ और ज़ारा ने तुर्की में 3 साल का अर्सा नहायत सुकून और आसूदगी से गुजारा था। कंपनी की तरफ से मिला हुआ घर बेहद खूबसूरत, शानदार और ज़रूरत की हर चीज़ से आरास्ता था। यहाँ आने के बाद बच्चों ने कुछ दिन तो पाकिस्तान में मौजूद अपने सब प्यारों रिश्तों को याद किया था। मैशम तो बाकायदा बीमार भी पड़ गया था, क्योंकि बड़ा होने की वजह से वो सारा, सरफराज साहब, अफशा बेगम, ममना बेगम, मौलाना साहब, वलीद सबसे बहुत अटैच था और कुलसूम की मौत से भी उसे सख्त झटका लगा था। वो अपनी लाडली का दादी का लाडला पोता था। कुलसूम की मौत के बाद भी वो बहुत ज़्यादा रोया था और उनकी मौत के महीना भर बाद ही वो तुर्की आए थे। तो सफ़र के दौरान मैशम दादी और सारा खाला को याद कर करके पूरे रास्ते रोता आया था। सारा को भी भांजे की इतनी लंबी दूरी ने बेहद अफसरदा और मलूल कर दिया था। वो ज़ारा की फैमिली के तुर्की आने के बाद मैशम से जब भी फ़ोन पे बात करती, आंसुओं की बरसात दोनों तरफ से होती थी। उधर ज़ारा ज़रो-क़तार रोते हुए अपने शामी को पुकारा करती थी और इधर शामी साहब सारा खाला को अपने पास बुलाने की ज़िद करते हुए इतनी बुलंद और बाला चीखें मार मार कर रोते थे कि ज़ारा और यूसुफ के लिए उसे संभालना मुश्किल तरीन हो जाता था। इसलिए ज़ारा और यूसुफ अक्सर ही पाकिस्तान तब फ़ोन करते थे जब मैशम स्कूल में होता था या फिर ट्यूशन में बिज़ी होता था। अगर उसको ट्यूशन देने के लिए यहाँ एक मुकामी औरत घर पर आती थी, मगर फिर गुजरते वक्त के साथ यूसुफ की तवज्जो, प्यार और समझाने पर मैशम बहल ही गया था। वैसे भी वो फितरतन बहुत सहल तबीयत का और सुलझा हुआ बच्चा था। फिर यहाँ आने के साल बाद ही डैड ने उसे अपने ज़िद्दी और गुस्सैल हामी का एडमिशन भी इसी स्कूल में करवा दिया था जिसमें मैशम का एडमिशन 1 साल पहले हुआ था। महमिश की ज़िद्दें अभी तक वैसे ही बरकरार थी, जिसको देखते हुए यूसुफ ने अपने समझदार मैशू को
اپنے دوسرے ضدی اڑیل گھوڑے جیسے چھوٹے مہمش کو سدھارنے کا ایک مشکل ترین ٹاسک چیلنج کے روپ میں دیا تھا۔ میشو، سوچ لو یہ ٹاسک اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے کو ہینڈل کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے میرے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ یوسف نے اپنی گود میں بیٹھے اپنے 5 سالہ بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹرسٹ می ڈیڈ، آئی ول ڈو اٹ۔ میشم، ول بی ویری ایزی ٹاسک۔ مہمش ول بی ویری ایزی ٹاسک فار می۔ میشم نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس چیلنج کو پورا کر کے دکھانے کا عزم کر لیا تھا۔ یوسف نے بیٹے کا یہ پر یقین انداز دیکھتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، ساتھ ہی اسے ڈھیروں ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ اور پھر مہمش نے اپنا کہا سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ اس نے بہت ہی قلیل عرصے میں اپنے اس بھپرے، ضدی، غصہ ور اڑیل سے بھائی کو پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ اپنا ایسا گرویدہ بنایا تھا کہ وہ مہمش جو یوسف کے سوا گھر میں کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اب جیسے میشم کے بالکل تابع ہو گیا تھا۔ میشم نے مہمش سے بے حد گہری دوستی لگا لی تھی۔ وہ 24 گھنٹے بھائی کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ مہمش کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینا، کھیلنا کودنا، اس کا ہوم ورک کروانا، اسے سپارے کا ایک سبق یاد کروانا، اس کی ہر ضد پوری کرنا، غرض میشم نے ہر وہ کام کیا تھا جس سے اس کا چھوٹا اس کے قابو میں آ جائے۔ اس نے دانش مندی سے چھوٹی کی مان کے بعد اس نے اپنی منوانے کا کام کیا تھا۔ اپنے ٹاسک کا پہلا مرحلہ بخوبی طے کر لیا تھا، پھر اس کے بعد مراحل میں بخوبی طے ہوتے گئے تھے، اور کچھ مہینوں کے اندر اندر ہی میشم نے اپنے چھوٹے کو بالکل اپنا مطیع کر لیا تھا۔ اگر میشم دن کو رات کہتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مہمش رات کو رات کہہ دے۔ اگر میشم کسی کام کے لیے مہمش کو کہتا تو وہ بھائی کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی وہ کام انجام دے دیتا تھا۔ مہمش کسی کام کو منع کر دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت مہمش ابراہیم سے وہ کام نہیں کروا سکتی تھی، حتیٰ کہ مہمش کے لاڈلے ڈیڈ یوسف بھی نہیں۔ میشم نے اس سے اپنے 2 سالہ چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ خود کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ وہ ہر وقت بھائی کے نام کی مالا جپنے لگا تھا، اور یوسف کے گھر میں اس کے بعد یہ کمال صرف مہمش ابراہیم ہی کر سکتا تھا۔ مہمش کا بڑے بھائی کے ساتھ محبت اور انڈرسٹینڈنگ کا ہی نتیجہ تھا کہ مہمش نے اسے اب زیادہ وقت باپ کی بجائے بھائی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ترکی والا گھر 3 بیڈ رومز، لاؤنج سمیت ایک چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر مشتمل تھا۔ یہاں زارا اور یوسف نے بچوں کے لیے علیحدہ روم بھی سیٹ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے زارا نے میشم کو علیحدہ سلانا شروع کیا تھا۔ مہمش کو یوسف نے اس کے سونے کے بعد میشم کے پاس چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ننھا مہمش یہاں آ کر رو کر ضد کرتے ہوئے باپ کے پاس سویا کرتا تھا، پھر صبح خود کو بھائی کے پاس سوتے پا کر خوب ہنگامہ کرتا تھا۔ لیکن جب سے مہمش میشم کا مرید ہوا تھا، وہ تو خود ہی بس بھائی کے پاس سونے لگا تھا۔ یوں سال بعد کا عرصہ سکون و عافیت سے گزر گیا تھا۔ سال بھر بعد زارا کے لاڈلے شریف سیدھے سے میسف کا ایڈمیشن بھی دونوں بھائیوں کے اسکول میں ہو گیا تھا۔ تیسرے بھائی کے اسکول میں داخل ہوتے ہی میشم پر اب دوہری ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ اب اسے مہمش کے ساتھ ساتھ چھوٹے سیفی کا بھی خیال رکھنا تھا، اس لیے اس نے سیفی کے اسکول داخل ہونے کے بعد بہت سوچنے کے بعد ایک چھوٹی سی حکمت عملی تیار کی تھی۔ اس نے یوسف کے تیسرے بیٹے کو بنا باپ کے کہے بگڑنے سے پہلے ہی سنوارنے کی ٹھان لی تھی۔ یوسف نے مہمش کو سدھارنے کے لیے میشم کو چنا تھا، اور میشم نے اپنے بھولے بھالے شریف معصوم سے سیفی کو کنٹرول کا کام کرنے کے لیے اپنے ٹرسٹڈ اسٹوڈنٹ مہمش ابراہیم کو سونپ دیا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے حامی کے لیے ایک نہایت مکمل ہدایت نامہ جاری کر دیا تھا۔ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس نے سیفی کے لیے سب سے پہلی ہدایت جو دی تھی وہ یہ تھی کہ ننھے مہمش کو اب سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے ایسی دوستی کرنی تھی کہ وہ بری طرح مہمش کا عادی ہو جائے اور صرف اپنے بڑے بھائی کی ذات تک ہی محدود رہے۔ میشم نے مہمش کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ اپنے چھوٹے سے سیفی کو اتنا اچھا دوست بنا لے کہ اسے اپنے 1 سال بڑے بھائی کی سوا دوستی کے لیے کوئی اور پسند ہی نہ آئے۔ مہمش ہی میں سیفی کا گہرا دوست ہو، اور ساتھ ہی وہی اس کا دھیان رکھنے والا ہو، اس کی فکر کرنے والا، اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والا بڑا بھائی بھی ہو۔ وہ ایک ساتھ سیفی کے لیے دوست اور بڑے بھائی دونوں کا رول پلے کرے۔ میشم کی دوسری ہدایت یہ تھی کہ مہمش اپنی کلاس کے بعد وقتاً فوقتاً چھوٹی کی کلاس میں جائے گا تاکہ اپنے بھائی کا خیال رکھ سکے۔ ان دونوں بڑوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ان کے چھوٹے بھائی کو کلاس کا کوئی بچہ تنگ کرے تو ان کا ایک ہی اسکول میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میشم کی تیسری ہدایت یہ تھی کہ مہمش جو سارے مینرز اور ایٹیکیٹس جو مہمش اسکول میں اور موم ڈیڈ سے سیکھتا رہا تھا،
وہ سب اپنے سیفی کو شکایت کا۔ اسکول کے سوا گھر میں محسب کو ہوم ورک کروانے اور سپارے کا سبق یاد کروانے کی ڈیوٹی بھی مہوش نے حامی کے ذمہ لگا دی تھی۔ وہ سب بھائی یوسف سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ یوسف کا ارادہ اپنے تینوں بیٹوں کو حافظ بنانے کا تھا۔ یوں مہشم نے ایک چھوٹے کی ذمہ داری حامی کو دے دی تھی اور حامی نے اپنے بڑے بھائی کی ایک ایک بات گانٹ سے باندھ لی تھی۔ اس نے مہشم کا پورا ہدایت نامہ اچھی طرح ازبز کر لیا تھا اور اس پر منوعن عمل کرنے کی حامی بھرتے ہوئے ایک مدبر اور بڑے بھائی کا رول پلے کرنا شروع کر دیا تھا۔ مہوش نے بڑے بھائی کا انداز اور اس کے طور طریقے دیکھ کر چھوٹے کا بالکل مہشم کے سٹائل میں ہی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسکول میں ہوتا تو ایک گارڈ کی طرح سیفی کے آس پاس ہی موجود رہتا تھا۔ اس کو بریک میں ٹفن کھلانے سے لے کے اس کے ساتھ کھیلنے اور بہلانے کا کام بھی بخوبی کر لیا کرتا تھا۔ اسکول کے بعد گھر پر بھی وہ نہ صرف محسب کا خیال رکھنے لگا بلکہ اس کو ہوم ورک کروانے سے لے کر اس کے سبق سننے کا کام بھی مہوش ہی کرتا تھا۔ وہ گھر پر سیفی کا دوست تھا تو گھر کے باہر اس کا باڈی گارڈ کا رول پلے کرتا تھا۔ بہت جلد ننھے مہوش نے اپنے چھوٹے کو اپنے ساتھ ایسے عادی کر ڈالا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے بنا ایک پل نہیں رہتا تھا۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو انہیں مزید کسی دوست کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے انہی کے ساتھ ایسی عادت پڑی تھی کہ وہ یکجان دو قالب بن گئے تھے۔ مہوش صرف 4 سال کی عمر میں اپنے 3 سال بھائی کا گہرا دوست تھا اور باڈی گارڈ بن گیا تھا، تو محسب بھی ماں باپ سے زیادہ اپنے سے 1 سال بڑے بھائی سے بری طرح اٹیچ ہو چکا تھا۔ رات میں بھی وہ ماما ڈیڈ کو چھوڑ کر مہوش کے ساتھ اس کے بیڈ پہ سونے لگا تھا۔ مہوش اپنے حامی کی اس بہترین پرفارمنس پر بے حد خوش تھا۔ مہوش نے باپ کا دیا گیا مشکل ٹاسک نہ صرف نہایت خوبی سے مکمل کر لیا تھا بلکہ اس نے اپنے سے چھوٹے دونوں کو بھی اسی ڈگر پہ چلانا شروع کر دیا تھا جس پہ یوسف انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یوسف نے مہوش کے سدھرنے کا سارا کریڈٹ اپنے میشو کو دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھداری کا شروع سے قائل تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا میشو اتنا عقل مند، فہم و فراست والا اور معاملہ فہم بھی ہو سکتا ہے۔ مہوش کی ٹریننگ کے بعد ہی یوسف نے اپنے بڑے بیٹے کے اندر موجود ان خوبیوں کو جان سکا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میشو جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی عقل مندی، سمجھداری اور معاملہ فہمی بھی بڑھتی جائے گی۔ سارا کو بھی اپنے خوبصورت اور پیارے سے شامی سے اتنے اچھے اور سمجھدارانہ کام کی امید نہیں تھی، جس نے نہ صرف باپ کی بات مانتے ہوئے اس کا دیا ہوا کام مکمل کیا تھا بلکہ اس نے دونوں چھوٹوں کو بھی اس خوبی کے ساتھ سنبھالا تھا کہ زہرا نے اپنے بڑے بیٹی کی ذہانت دیکھ کے انگشت بدندان رہ گئی تھی۔ اس کا 6 سالہ پیارا سا شامی اتنا زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا وہ یقین ہی کر نہیں پا رہی تھی۔ جب شامی پیدا ہوا تھا تو زہرا نے اسے اپنے لیے اللہ کا بہترین تحفہ مانا تھا، جو شکل و صورت کے علاوہ عادتوں میں بھی بالکل اپنے باپ کا پرتو تھا۔ وہ اس کی یوسف کی دوسری تصویر تھا، بلاقت، حم المزاج اور خوش اخلاق، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اپنی پیاری عادتوں اور نیک سیرت کی بدولت زہرا کو اور عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ زہرا کو اپنے تیسرے بیٹے سے بھی والہانہ محبت تھی۔ اس کی جیسی آنکھوں والا اس کا بےحد شریف، سیدھا سادہ سا سیفی اس کے دل کی ٹھنڈک تھا، مگر مہشم بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے اور یوسف کے دل کے بےحد قریب تھا، جبکہ اپنے بھائی کی شکل والا اس کی کمگو اور ضدی سے زیادہ دوسرے شہزادے حامی میں بھی اس کی جان بستی تھی، جسے زہرا ڈر ڈر کر پیار بھی تبھی کرتی تھی جب وہ رات کو سو جاتے تھے۔ سوتے ہوئے وہ اتنا پیارا اور معصوم لگتا تھا کہ زہرا اس کی بند آنکھوں اور گالوں کو والہانہ انداز میں چوما کرتی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ اور بھائی کی تصویر تھا، اس لیے زہرا کو وہ بہت عزیز تھا۔ جب دن میں وہ جاگ رہا ہوتا تو زیادہ تر اپنی ضد اور غصیلی طبیعت کی وجہ سے ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کی زد میں ہی رہتا تھا۔ سارا دن اپنی من مانی اور ہٹ ڈرمیوں کی بدولت زہرا اس سے نالاں ہی رہتی تھی اور سزا کے طور پر اسے خفگی کا اظہار کرتے کرتے خود سے دور ہی رکھتی تھی، مگر جب سے وہ مہشم نے اسے سدھارنے کی ذمہ داری لی تھی وہ یکسر بدل گیا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کی سنگت میں وہ بالکل شانت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے زہرا اپنے پیارے سے شامی سے بہت خوش تھی۔ مہشم کی وجہ سے اس کا ضدی بیٹا سدھر چکا تھا۔ ننھا مہشم اب نہ تو ہمہ وقت یوسف کی گود میں چڑھا رہتا تھا، نہ باپ کو چھوٹی سیفی کو پیار کرنے سے روکتا تھا، اور نہ ہی مہشم کے لاد اٹھاتے دیکھ کر بپھر جاتا تھا۔ اور تو اور مہشم نے ماں کی بھی ہر بات ماننا شروع کر دی تھی۔ وہ فرمانبرداری سے زہرا کا ہر حکم ماننے لگا تھا اور زہرا اپنے حامی کی اس فرمانبرداری پر جیسے قربان ہونے لگی تھی، اور بے شک اس کا سارا کریڈٹ اس کے شامی کو جاتا تھا۔
زہرا نے اپنی ذمہ داریوں میں خاطر خواہ کمی ہوتے دیکھ کر سکون کی سانس لی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ اپنے بیٹے کی بگڑتی عادتوں اور ہر درمیوں کو دیکھ کر پریشان ہی رہا کرتی تھی کہ کس طرح مہمش کی تربیت کرے اور وہ بالکل اس کی شامی جیسا شریف اور تابع دار ہو جائے، مگر اب شامی نے ہی ماں کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی جس پر زہرا دل سے بیٹے کی ممنون تھی۔ محشم نے مہمش کو ٹریننگ دے کر اس کو اس قابل بنا دیا تھا کہ محشم جیسا وکھرا مزاج بچہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ سیفی کو زبردست ٹرین کرنے لگا تھا۔ سیفی اپنے سے سال بھر بڑے بھائی کی ہر بات ماننے والا ہو گیا تھا۔ مہمش نے سیفی کو سکھایا تھا کہ کس طرح اچھے بچوں کو ایک جگہ بیٹھ کر خاموشی سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے اور دودھ چھوٹے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی مہمش نے ہی محسف کو وہ سارے دلائل دے کر سمجھایا تھا جو اس نے محشم کی زبانی سنے تھے۔ تب سے محسف بھائی کی بات پر ایسا کاربند ہوا تھا کہ کھانے پینے سے سخت الرجک محسف کے پیچھے ماں کو نہ اب دودھ کا گلاس لے کے بھاگنا پڑتا تھا، نہ ہی کھانے کے لیے پلیٹ پکڑ کر وہ نوالے لیے محسف کے پیچھے دوڑتی تھی۔ سیفی خود ہی اچھے بچوں کی طرح نہ صرف ماں کا دیا ہوا کھانا پورا کھاتا تھا بلکہ روز ناشتے میں بھی رات کو بھی دودھ پینے لگا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف ہوئے تھے کہ نہ انہیں ماں یاد رہی تھی اور نہ ہی اپنے پیارے ڈیڈ، بلکہ اب تو وہ خود ایک دوسرے کا دھیان رکھنے کے قابل ہو چکے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یوسف کے بےحد اصرار پر زہرا نے اپنی ادھوری پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ اس نے پرائیویٹ گریجویشن کر لیا تھا، وہ پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی، بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، اس لیے یوسف کے آفس اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد وہ گھر پر سارا دن فری ہی رہتی تھی۔ ان دنوں زہرا کی زندگی میں راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ یوسف کا گھرانہ ایک مکمل خوبصورت اور قابل رشک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ باہمی خلوص اور محبت کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ وہ سب اپنے رشتوں کو محبت کی اور اس اٹوٹ ڈوری سے باندھنے میں بلا شبہ یوسف نے ہی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ یوسف ہی تھا جس نے اپنی بیوی کی جاڑ اور برباد زندگی کو اپنے محبت کے بارش سے شرابور کر کے گلزار کر دیا تھا۔ یہ یوسف ہی تھا جس نے زہرا کے پاگل پن کو ایسے وقت میں نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا تھا جب زہرا کی سگی ماں بھی اس سے بیزار ہو چکی تھی، اور یہ اسی یوسف کی دعائیں اور شدید محبت تھی جس کی بدولت زہرا پاگل پن کے اس ٹراما سے باہر نکلی تھی۔ یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے سرفراز ابراہیم سے نکاح سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی پاگل بیٹی کو دوبارہ نہ صرف مکمل طور پر نارمل کرے گا بلکہ اسے وہی عزت، محبت اور بے تحاشا خوشیاں دے گا جو اسے چھین چکی تھی۔ ساتھ ہی وہ زندگی بھی جس کا خواب ایک لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی اس کی پیدائش سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت نے ثابت کر دکھایا تھا کہ یوسف واقعی اپنے قول کا کتنا سچا اور کھرا شخص نکلا تھا۔ اس نے زہرا کو ایک مکمل گھر کا سکون، 3 خوبصورت بیٹوں کا تحفہ دیا تھا، ایک آسودہ زندگی فراہم کرنے کے علاوہ اپنے عشق کی شدتیں بھی اس پہ بے دریغ لٹائی تھی۔ اس نے اپنی زہرا کو اس قدر چاہا تھا کہ زہرا کے لیے ثانوی دنیا کو ہی جنت بنا ڈالا تھا۔ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ ایک نارمل اور ہیلدی زندگی گزار رہی تھی، اور وہ زندگی جس میں اس کے ساتھ اس کا عاشق، اس کا دیوانہ، اس پر پروانوں کی طرح نثار ہونے والا اس کا یوسف تھا، اور اس کے پیارے پیارے 3 بیٹے، خوبصورت شہزادوں جیسے بیٹے تھے جنہیں دیکھ کر وہ ہمہ وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی۔ یوسف زہرا سے زیادہ اپنے بیٹوں کی تربیت پر خود دھیان دیتا تھا، ان پر اتنی محنت کرتا تھا کہ ایک چھوٹی سی عمر میں اس کے تینوں بیٹوں کے اخلاق، انداز گفتگو سے لے کر نشست و برخاست تک دوسرے بچوں کے مقابلے میں قابل تعریف اور قابل ستائش تھی۔ جو بھی اس کے بچوں سے پہلی بار ملتا تھا ان سے امپریس ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ یقیناً ان میں زہرا سے زیادہ یوسف کا ہاتھ تھا۔ اکثر بچوں کی غلطیوں پر زہرا تو پھر بھی اس کو ڈانٹ دیتی تھی، مگر مہمش کی تو پٹائی ہی کر ڈالتی تھی۔ مگر یوسف اپنے بیٹوں کو ڈانٹنا تو دور، کبھی انہیں خفگی بھری نظروں سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ نہایت صبر، تحمل، مزاجی اور نرمی سے بچوں کو ڈیل کرتا تھا، اور یہ اس کی نرمی اور اس کا اخلاق، اس کی تحمل مزاجی، پیاری عادات اور دوستانہ رویے کا اثر تھا جس نے بچوں کی شخصیت کو اس طرح سنوار دیا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس کا میشو اپنی عمر کے بچوں سے 10 گنا زیادہ سمجھداری کی باتیں کرتا تھا۔ زہرا اللہ کے پاک اپنے رب کے
اللہ کے بعد اپنے یوسف کے دل سے شکر گزار تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک مثالی زندگی گزار رہی تھی۔ یوسف کا ساتھ اس کے لیے دنیا میں ہی جنت جیسا تھا۔ ترکی میں زارا کے یہ 3 سالوں کا دورانیہ یوسف کی اور اپنے بچوں کی محبت بھری سنگت میں ہنستے مسکراتے جیسے پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں یوسف اور زارا کو نہ کسی وجہ سے پاکستان جانا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کا پاکستان میں سب کے ساتھ فون پہ ہی رابطہ رہتا تھا۔